ثابت قدمی۔ ہمیں مسترد ہونے کے خوف کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کو پھیلانے میں اور مسیحی زندگی گزارنے سے روکے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہ اصول یسوع کے رد کیے جانے کے تجربے سے لیا گیا ہے، مگر یسوع کو رد کیا گیا۔ یہ ہم لوکا کی معرفت انجیلی بیان سے جان سکتے ہیں کہ یسوع کو رد کیا گیا، بار بار اس کے الفاظ کو رد کیا گیا، خاص طور پر مذہبی رہنماؤں نے ایسا کیا۔ مگر یہاں یسوع کے رد کیے جانے کے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے رسولوں کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ 12 لوگ ہیں جو اس کی زمینی زندگی کے آخری دنوں میں اس کے ساتھ یروشلم کو جا رہے تھے، اور وہ ان لوگوں کو سکھا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے۔ یسوع یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے رد کیا، وہ تمہیں بھی رد کریں گے، اس لیے تیار رہنا، تمہیں بھی رد کیا جائے گا۔ تو یہاں ہمیں ایک بیان دکھائی دیتا ہے جسے میں نے مخالفت کا نام دیا ہے۔ لوکا کی معرفت انجیل کے 11ویں باب کی 52 آیت میں، اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ اور معرفت کی کنجی کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح خود ہے، جس نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ ان مذہبی رہنماؤں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا، وہ جو حق کی تلاش کر رہے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور چھیڑنے لگے۔ یہ ایک سخت بیان تھا اور یہ رد کیا جانا ہی تھا، تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے، تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے۔ اب وہ یہاں آگاہ کرتا ہے، اب یاد رکھیں رسول سب کچھ سن رہے تھے، یسوع جو بھی کہہ رہا تھا وہ انہی کے لیے تھا۔ وہ بھیڑ سے کلام کرتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ یہ بھی اس کی بات سنیں، کیونکہ وہ چنیدہ 12 رسول تھے، انہوں نے بھی رد کیے جانے کا تجربہ کرنا تھا۔ تو یہاں لوکا کی معرفت انجیل کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں ایک آگاہی ہے۔ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا۔ یہ بہت دلچسپ نظارہ ہوگا۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا۔ جب وہ یہ لکھتا ہے تو سیاق و سباق کے مطابق وہ ان 12 ہی سے بات کر رہا تھا، اور اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے۔ اب خمیر کی مثال بائبل مقدس میں بہت بار استعمال کی گئی ہے، اس سے مراد گناہ ہے۔ فریسیوں کے گناہ سے ہوشیار رہنا، یہ ان کے دلوں میں بسنے والا گناہ ہے، یہ وہ گناہ ریاکاری ہے۔ اور پھر وہ ایک بہت ہی خاص بیان دیتا ہے جو خاص طور پر ان 12 کے لیے تھا۔ ثابت قدم رہو، لوکا کی معرفت انجیل کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اب آپ ذرا اس منظر کا تصور کریں، وہاں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، وہ کلام سنا رہا تھا اور اسے رد کیا گیا، اور فریسی اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، اور وہ کلام سناتے ہوئے رد کیا گیا۔ وہ ان 12 کی طرف پھرا، وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ سچ کو رد نہ کرنا، ثابت قدم رہنا، ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ وہ سب ایسی آزمائشوں سے گزرے اور تقریباً سبھی نے یسوع کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پطرس نے اس کا انکار کیا۔ یسوع جو یہاں کہہ رہا تھا اس کا تعلق ان کے مستقبل سے تھا۔ بے شک جب اسے صلیب دی گئی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے پیچھے چلے، اور اس نے انہیں آنے والے وقتوں کے لیے تیار کیا۔ یسوع کے آسمان پر واپس چلے جانے کے بعد ان رسولوں کو یروشلم میں ناقابل یقین ظلم و ستم کا سامنا کرنا تھا، اور پطرس اور یوحنا خاص طور پر اس کا سامنا کریں گے۔ اب غور کریں لوکا کی انجیل 12ویں باب کی 11ویں آیت میں کیا کہتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے روح القدس کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں، اور انہوں نے ایسا کیا، وہ انہیں یروشلم میں عبادت خانوں اور عدالتوں میں لے گئے۔ تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا تاکہ ہم یسوع کے کہے ہوئے الفاظ کی غلط تشریح نہ کریں۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ خدمت میں ہیں تو آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ سب کچھ کلام مقدس کے لکھے جانے سے پہلے بتا رہا تھا،
اور روح القدس تم سے براہ راست کلام کرے گا اور جو بھی کہنا وہ تمہیں بتائے گا۔ اور یسوع نے بالا خانہ میں ان سے یہ وعدہ کیا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 15 باب میں اس کی اچھی مثال موجود ہے۔ وہ بالا خانے میں تھے اور غور کریں یسوع نے کیا کہا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا، یہاں یونانی لفظ پیراکلیٹوس استعمال ہوا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس ایک باپ کی طرف سے بھیجوں گا، وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں آسمان پر واپس جاؤں گا تو روح القدس بھیجوں گا، اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں، روح القدس تمہیں بتائے گا کہ کیا کہنا ہے، وہ تمہیں وہ سب کچھ یاد دلائے گا جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب یہ وعدہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تھا اور ایسا ہوا بھی۔ اب میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، یسوع یہاں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ رسولوں کے خوف کو جانتا تھا۔ اس نے پہلے انہیں کہا کہ فریسیوں کی ریاکاری سے ہوشیار رہنا، اور پھر اس نے اس خوف کو دور کیا۔ ہم 12ویں باب کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، اس نے انہیں بتایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا تم خدا کے بیٹے کے شاگرد ہو، مجھ سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، خوف کے عالم میں تمہارا مددگار رہوں گا۔ اور تیسرا، جب انہیں ستایا جاتا اور رد کیا جاتا تھا تو روح القدس ان کے خیالات اور الفاظ کا ذمہ لیتا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو ان کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو یسوع نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، خاص طور پر پطرس اور یوحنا کے ساتھ۔ ان کو مذہبی رہنماؤں نے پکڑوایا، اور غور کریں پھر کیا ہوا۔ اس کے اگلے دن اعمال 4 باب کی 5ویں آیت میں پڑھوں گا، دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار کاہن اور حنا اور کائفہ اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور پطرس اور یوحنا کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے، جب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو یاد کریں یسوع نے خوف، رد کیے جانے اور قید کے بارے میں ان سے کیا کہا تھا۔ وہ پطرس اور یوحنا کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے، تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اب یاد رکھیں انہوں نے ایک بھکاری کو ہیکل میں شفا دی تھی۔ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اب اس نے کوئی پرانے عہد نامے کا صحیفہ نہیں کھولا، اس نے نیا عہد نامہ بھی نہیں کھولا، کیونکہ وہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا، مگر وہ ان کے سامنے کھڑا تھا جو اسے ستا رہے تھے۔ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سردار اور بزرگوں، اگر آج ہم میں سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تندرست ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی تھی جب انہیں ستایا اور رد کیا گیا، اور اعمال کی کتاب میں ان کے ساتھ یہ بار بار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یسوع پہلے سے جانتا تھا کہ ان آدمیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اصول ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ ہمارے خوف سے واقف ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ہمیں کبھی بھی ویسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا جیسے رسولوں اور ان کے ساتھی خدمت گزاروں نے کیا، پھر بھی اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، تو پھر ڈرایا جانا آسان کیوں ہے؟ میرے خیال سے اس کا جواب ہے کہ ہم سب انسان ہیں۔ اگرچہ ہمیں اس سب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس کا پطرس اور یوحنا نے کیا، ویسے انہیں صرف قید میں ہی نہیں ڈالا گیا تھا، انہیں مارا بھی گیا۔ پطرس کو بیڑیوں میں بھی رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے روم میں الٹی صلیب دی گئی، کیونکہ وہ خود کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ یسوع کی طرح ہی صلیب پر جان دیتا۔ پالوس اور سیلاس قید میں ڈالے گئے، انہیں بہت بری طرح سے مارا اور زخمی کیا گیا۔ یہ سب اس کلام کی وجہ سے تھا جس کی وہ منادی کر رہے تھے۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھی خوف زدہ ہو سکتے ہیں اور خدا اسے سمجھتا ہے۔ تیموتھیوس بھی ایک ایسا ہی شخص تھا، اور پالوس اس بات کو سمجھتا تھا۔ مجھے یہ الفاظ بہت پسند ہیں جب پالوس نے تیموتھیوس کو خط لکھا، کیونکہ تیموتھیوس نے پالوس کو مار کھاتے اور بیڑیوں میں دیکھا تھا، اور کئی مرتبہ پالوس تیموتھیوس کو بچا لیتا تھا تاکہ اسے ان سب چیزوں سے گزرنا نہ پڑے۔ وہ خوف زدہ تھا، اس لیے آخری خط میں پالوس نے اس سے کہا
اسی سبب سے تیموتھیوس، میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اگرچہ ہم رسولوں جیسے حالات سے نہیں گزرتے تو بھی ہمیں خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خدا کلام کے ذریعے ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسترد ہونے کے خوف کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کو بانٹنے اور مسیحی زندگی گزارنے سے روکے۔